ہاں جی بالکل، اس وقت میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر جنید اکبر صاحب موجود ہیں۔ جنید صاحب یہ بتائیں، 5 اگست کی احتجاج تو ہو گیا، 14 اگست کی کال ہے، 14 اگست کو کس طرح کا احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کیا لائے عمل طے کر رہی ہے اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس طرح ہم نے کہا تھا کہ 5 کو ہم اپنی جو ہے احتجاج کو پیک پہ لے آئیں گے، تو آپ نے دیکھا کل سارے پاکستان میں باوجود اس کی کہ پنجاب میں دفعہ 144 لگا تھا، گرفتاری ہوئی تھی، اور اس سے یہ تھا کہ یہ سمجھ رہے تھے حکومت اور حکومت کے پیچھے جو ادارے ہیں یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان اہلیوں سے ایم پی ایز ایم این اے ڈر جائیں گے، یہ سزاؤں سے ڈر جائیں گے، ورکر ڈر جائیں گے۔ تو آپ نے کل دیکھا کہ لوگ نکل آئے، 144 کے باوجود بھی کی پی میں تو تاریخی لوگ نکل آئے تھے۔ تو ہم نے 5 کو کہا تھا کہ ہم اس میں شدت لائیں گے، اور مزید جس طرح 14 کو بھی کریں گے، اس سے آگے کل بھی میرا ابن آباد میں ہے، تو ہمارا یہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اس پہ کہ جس طریقے سے بھی ہم حکومت پہ پریشر ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پر پریشر ڈالیں گے۔ 5 اگست کو آپ تو صوبے میں احتجاج کر رہے تھے، یہاں پہ پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ قید کر لیا گیا تھا، باہر سے گیٹ بند کر دیے گئے تھے، وہ اڈیالہ جیل نہیں پہنچ سکے تھے۔ اب 14 اگست کو پارلیمنٹیرین کس طرح پہنچیں گے اگر اڈیالہ جیل کے باہر جانا ہوا یا کہیں جانا ہوا راستہ روکا گیا تو؟ نہیں، یہ تو میں تو سب سے پہلے اس کی مذمت کروں گا کہ ایک جمہوری ملک میں اگر باقی تو چھوڑے، اگر پارلیمنٹیرین کے ساتھ ریاست اور ریاستی اداروں کا یہ رویہ ہوگا کہ اس کو پارلیمنٹ میں، سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹیرین کو یہاں سے پارلیمنٹ سے گرفتار کیا گیا اور اس کو گھسیٹ کر لے گئے تھے۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ ہم جا رہے تھے چیف جسٹس صاحب سے ملنے کی تھی، اور ہمیں پھر بھی روکا گیا، ہمیں آگے جانے نہیں دیا گیا، اور پیچھے سے پارلیمنٹ کے دروازے دوبارہ بند کر دیے گئے ہیں۔ تو ان رویوں کی ہم مذمت ہی کر سکتے ہیں کہ ایک جمہوری ملک میں باوجود اس کے کہ تو اس کو تو ہم جمہوریت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جن لوگوں کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے ریاستی اداروں کے تعاون سے، وہ پارلیمنٹ میں آ گئے، اور اس کی نہ تو قانون سازی کی کوئی اہمیت ہے اور نہ اس کی جو بھی وہ ایکٹیویٹی کرے، کیونکہ عوام اس کے پیچھے ہے نہیں۔ تو میں لیکن پھر بھی یہ ڈرامہ اور دعویٰ جمہوریت کے کر رہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے رویہ تو کبھی مارشل لا میں بھی نہیں ہوا، اس طرح پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کر رہے، اسے اسپیس نہیں دے رہے، اور پھر کہہ رہے کہ لوگ نہیں نکل آئے۔ تو ہمت کرے، ہمیں جگہ آپ بتا دے، چارے پاکستان میں بتائے کہ فلاں جگہ پہ آپ لوگوں کو نہ پکڑے، آپ دفعہ 144 نہ لگائے، پھر دیکھیں کہ کتنے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے جو کہہ رہے کہ عمران خان کے کہنے پہ لوگ نہیں نکل رہے۔ تو میں چیلنج کرتا ہوں، اپنی پسند کی جگہ بتا دے سارے پاکستان میں، آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ نکل آتے ہیں۔ جو نااہلیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، بہت سارے ارکان جو ہیں وہ ڈی سیٹ کر دیا گئے ہیں، الیکشن کمیشن سے نوٹیفیکیشن پہ نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں، مزید کچھ ارکان کو جو ہے وہ نااہلی کی تلوار ان کے سر پر لٹک رہی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف اس کو کیسے ٹیکل کرے گی؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے کہ ہم ہتھیار اٹھا لے۔ ریاست کا جو رویہ ہے وہ تو اس کی کوشش ہے کہ ہمیں اس طرف لے کے جائیں۔ ہم جتنے بھی اویلیبل فورم ہوتے ہیں، چاہے عدالت کے ہو، چاہے اسمبلی کے فلور پہ ہو، چاہے احتجاج جلسے جلوس کی شکل میں ہو، چاہے میڈیا ٹاک کی شکل میں، جس طرح بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں باوجود اس کی عدالتوں سے کوئی امید نہیں ہے۔ جب جس طرح یہ آئینی ترمیم آ گئی، اس کے بعد تو عدالتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب جو مرات انجوائے کر رہے، اسی مرات اس لیے یہ لے رہے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایم این ایس کو اربوں روپوں کی آفر ہوئی تھی، ایم این ایس کی خواتین اٹھا دی گئی۔ اسی امنڈمنٹ کے ذریعے جو ہے چیف جسٹس صاحب اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، اسی طرح جج صاحبان جو اس کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہ اسی آئینی ترمیم کے ذریعے آئے ہیں، جس کی رات کے صبح اذان کے وقت پاس ہوا۔ جس طرح ایم این ایس کو زبردستی لے کے آیا، اس کو بلیک میل کیا گیا، اس کو آفریں دی گئی ہے۔ تو جب اسی طرح کی ترمیم آئے گی تو اس سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ تو یہ بیچارے تو مجبور ہے، اس کو وہی کریں گے جو اس کو کہا جائے گا۔ لیکن اس میں تو عمران خان کا اور پارٹی کا نقصان نہیں ہوگا۔ یہ اگر ایک کو نااہل کریں گے کو اس کی جگہ 20 اور کڑے ہیں مقابلے میں، وہ زیادہ محنت کریں گے۔ آج ایک کر رہا ہے تو کل آگے بڑھنے کی چکر میں 20 محنت کریں گے۔ تو خان صاحب کی نہ تو پارٹی پہ فرق پڑے گا، نہ اس کے بندوں میں، جتنی کریں گے اور آ جائیں گے اور آ جائیں گے۔ تو اگر ہمارے لیے اسمبلی یا پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، آپ نے دیکھا 2014 میں جب بھی خان نے کام نے استعفیٰ دیا
اس کے بعد جب ہماری حکومت گرا دی گئی، ہم نے استعفیٰ 132 MNA تاریخ میں اس کی مثال نہیں تھی. پنجاب میں ہماری حکومت تھی، KP میں ہماری حکومت ہے، ہم نے اپنی حکومت گرائی. تو یہ ہمارے لیے کوئی اہمیت حیثیت نہیں لگتا کہ ہم اسمبلی سے اندر ہو یا باہر ہو، نائل ہو یا نہ ہو، FIR ہے، جیل ہے، یہ ہماری روٹین. اگر ان چیزوں سے ہم ڈرتے 9 مئی کے بعد پارٹی چھوڑ جاتے نا. ہمارے ہم پہ بھی پریشر تھا، ہمیں بھی ایفر تھی، ہم کڑے رہے. انشاءاللہ کڑے تھے، کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے. جو 5 اگست کو احتجاج تھا وہ KP میں تو اچھا ہو گیا، لیکن باقی صوبوں میں اس طرح نہیں نکلنے دیا گیا جس طرح آپ نے کہا دفعہ 144 نافذ تھا. آئندہ 14 اگست یا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح سوچ رہی ہے اسلام آباد کی طرف دوبارہ آنے کی، یا لانگ مارچ کرنے کی، یا اس طرح کی مزاحمت کرنے کی؟ نہیں، بالکل مختلف آپشن ہے ہمارے پاس، اور اس پہ مختلف بات ہو رہی ہے. خان صاحب جو بھی فائنل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ عمل ہوگا. اور یہ تو ہم نے دیکھنا تھا کیونکہ ابھی نئے سزائیں ہوئی تھی 1-2 دن پہلے، تو ہم دیکھ رہے تھے اپنے ورکرز کو، اپنے آپ کو بھی کہ کتنی ہماری اسٹرینتھ ہے، لوگ کتنے ڈرے نہیں ڈرے. تو آپ نے دیکھا لوگ نکل آئے، اور لوگ جو کچھ ڈر کی وجہ سے نہیں نکلے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ وہ بھی نکل آئیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح آسانی سے ہم یہ جو ریاست اور ریاستی ادارے کر رہے ہیں اس طرح کرنے نہیں دیں گے. جو 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں، جو رومرز چل رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آنے لگی ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کے خلاف کیا پلاننگ کر رہی ہے؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف کی بس میں جو ہو، ہم نے پہلے بھی 26 کی بھی مخالفت کی، ہم 27 کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہاں پر حکومت میں یا بڑے عہدوں پہ ایسے لوگ بیٹھے جو اس طرف لے کے جا رہے. آلریڈی ہمارے KP میں حالات دیکھے، بلوچستان میں حکومت کی کوئی ریٹ ہے نہیں. ابھی سن رہے کہ پنجاب میں، بلوچستان میں جو ہے فیڈرل ٹریٹری بنا رہے ہیں 27ویں ترمیم میں. ہم یہ سن رہے کہ KP کے وسائل پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے کہ مائن منرلز جو ہے وہ فیڈرل کے سے میں لے کے آ رہے. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی پاکستان کی توڑنے کی سازش ہو رہی ہے، کیونکہ جس طرح آلریڈی اداروں اور عوام کے درمیان کتنے فاصلے بڑھ گئے، نفرتیں بڑھ گئی. تو اگر اس طرح کا رویہ رہا اور اداروں کو سمجھ نہیں ہے جو وہ کر رہے اپنی طاقت کے نشے میں، اختیارات میں پیرون بیٹھے، اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں. تو اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے طاقتیں تھی، اپنے آپ کو وہ مکے لہرا رہے تھے، آج کہاں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دیر ہے، اندیر نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی یہ قانون کے کٹہرے میں بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نزدیکیاں بڑھ گئی تھیں پاکستان تحریک انصاف، اور وہ ایک پیج پہ آنے لگے تھے، لیکن علی امین گنڈپور اور ان کے کچھ پالیسیز کی وجہ سے وہ دوبارہ سے کلیش بڑھ گیا ہے، دوبارہ سے ایک دوسرے کے خلاف بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو پھر سے انگیج کرنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، ہماری تو کوشش ہے کہ سارے جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں اس کو اکٹھے لے کے جائیں. اور مولانا صاحب کی اپنی پارٹی کی اپنی فیصلے ہوتے ہیں، وہ بھی اتنے با اختیار اپنے نہیں ہوتے. اس بھی پارٹی کے جو اکثریتی فیصلے کے، ہم بھی اپنے اکثریتی فیصلوں کے ساتھ جاتے. کوشش ہماری یہ ہے کہ اپوزیشن کو اکٹھا لے کے جائے. باقی نہ جائے ہمارے ساتھ، یا کوئی ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے، سب سے زیادہ ورکر ہمارے ساتھ جڑے ہیں. تو اچھی بات ہے اگر اور پارٹی ہمارے ساتھ چلے، اگر نہیں تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اکیلے جانے کو بھی تیار ہیں. بہت شکریہ جی. میں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں. جنید اکبر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جنید اکبر صاحب، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینے جا رہی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور حکومت، آپ کی پارٹی کی سطح پر جو ہے وہ اس کو، کیا آپ حکومت کو جو ہے موقع مزید نہیں دے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ اصل میں خان صاحب نے جس بنیاد پہ یہ بات کی ہے، تو میری تو رسائی نہیں ہے کہ میں اس کو کنفرم کر سکوں کہ خان صاحب نے کی یا نہیں کی یا کس طرح. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پارٹی میں مشاورت ابھی جو جاری ہے، اور جو بھی خان صاحب کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل ہوگا. اور یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح 8 فروری کو جس طرح رزلٹ چینج کیا گیا، اس ٹائم جس طرح جب ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا گیا، تو پارٹی میں یہ ہے کہ باقی یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ میں ہم آ کے کیا کریں گے. اس سے ریاست اور ریاستی اداروں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان رویوں کی وجہ سے، ان فیصلوں کی وجہ سے جو غیر سیاسی قوتیں ہیں، جو آئین پہ یقین نہیں رکھتے، جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے، اور وہ سمجھ رہے آج اس کی طرف لوگوں کی ہمدردیاں بڑھ رہی ہیں، اس کی بات کو لوگ زیادہ سنتے ہیں. کیونکہ جو ہم پارلیمانی لوگ تھے، ہم جو کہتے تھے کہ نہیں یہاں پر تبدیلی جو ہے پارلیمنٹ سے آئے گی، ہم کمزور ہو گئے. ہماری بات لوگ سیریس اب نہیں لینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ وہی قوت ہے جو پارلیمنٹ پہ، جو جمہوریت پہ، جو الیکشن پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج منظور پشتین کا بیانیہ لوگ زیادہ سنتے ہیں، آج مارنگ بلوچ کو زیادہ سنتے ہیں، آج طالبان جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں
اس سسٹم سے، اس آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس پارلیمنٹ سے کوئی ریلیف نہیں ملنا ہے. تو آج وہی قوتیں مضبوط ہو رہی اور ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ طاقت کے نشے میں فرعون بنے بیٹھے ہیں اور یہ اپنے اختیارات کو، پارلیمنٹ کو مفلوج کیا، انہوں نے آئین کو مفلوج کیا، عدالتوں کو مفلوج کیا. اور اس کا پاکستان تحریک انصاف کو اس سے کوئی نقصان نہیں. پاکستان تحریک انصاف میں کوئی، اگر ہم نائل ہو جائیں گے اور آ جائیں گے، اگر ہم، بلکہ میں ایک جگہ لوگ سمجھ رہے کہ یار یہ یہاں سے میں نے آئندہ بھی ہوگا، اگر میں نااہل ہو گیا تو 20 بندے مجھ سے زیادہ کوشش کریں گے آگے بڑھنے کی. تو اس سے زیادہ، اور میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ان لوگوں کا مطالعہ پاکستان پڑھا ہے، ہم اسی پہ یقین کرتے ہیں. یہ ہمارا نیا کل جو ہے اسے پتہ ہے کہ مطالعہ پاکستان جھوٹا ہے، اسے پتہ ہے کہ ہماری تاریخ جھوٹی لکھی گئی، اسے پتہ ہے کہ ہمارے ہیرو جھوٹے ہیں، اسے پتہ ہے کہ ہمارے غدار جھوٹے ہیں. تو یہ لوگ جب آئیں گے نا پھر اس سے نہیں سنبھال سکیں. ہمیں تو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کہ آپ کے ویڈیو ہے، آڈیو ہے، فائل ہے، بچے ہے. یہ جو بچوں کے بغیر لوگ آ گئیں گے نا، اس کے لیے مشکل ہوگا، بہت بے پر نہیں سنبھال سکیں گے. ان لوگوں کو یہ کرنی ہے. آپ ذاتی طور پر اور صوبائی صدر بھی ہیں، آپ کا کیا رائے ہوگی، الیکشن میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو؟ میں تو، جمہوری لوگ ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو اس میں ہم حصہ لیں. باقی جو خان کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا، اسی کے ساتھ جائیں گے. خان اچھی پوزیشن میں ہے مجھ سے، وہ اس کی ایکسپیرینس زیادہ ہے، اس کی سمجھ زیادہ ہے، تو میں تو اپنی سوچ سے بات کروں گا. باقی جو خان کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ. تھینک یو ویری مچ.